अस्सलाम वालेकुम। PBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुजरात में पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। 89 सीटों के लिए शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बाहिजाब लड़कियों के लिए 10 कॉलेज खोलने का किया ऐलान। इन 10 कॉलेजों में पढ़ने वाली खवातीन को होगी हिजाब पहनने की इजाजत। और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने AIMIM सरबराह पर लफ्जी हमला किया। कहा ओवैसी भारत में सेकंड जिन्ना है। और अब खबरों की तफसील। गुजरात असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में आज 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। असेंबली की मजमूई 182 सीटों में से 89 सीटों पर आज राय दही हो रही है। इंतखाबी तशहीर का दौर 29 नवंबर को ही थम गया था। पहले मरहले की वोटिंग में जनूबी गुजरात के 19 अजला और कुछ सौराष्ट्र इलाकों की 89 सीटों के लिए मजमूई तौर पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात में असेंबली इलेक्शन 2 मरहलों में आज 21 दिसंबर और दूसरा मरहला 5 दिसंबर को होना है, जबकि नताइज 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। किसी कौम की तरक्की का पैमाना तालीम है और जिंदगी के तमाम मैदानों में वही कौमें तरक्की कर रही हैं जो तालीम पर तवज्जो देती हैं। मुसलमानों को तरक्की के लिए तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमातुल हुदाया जयपुर, चेयरमैन इमाम रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड सेकेंडरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने किया। उन्होंने तालीम को तरक्की का जीना करार देते हुए कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर वालिदैन तवज्जो दें। मौलाना ने क्रिसेंट पब्लिक स्कूल जयपुर की सालाना तालीमी प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि मुसलमानों को तमाम कौमों का मुअल्लिम बनना चाहिए था। आज मुसलमान इल्म के मैदान में सबसे ज्यादा पिछड़ गए हैं, जबकि कुरान करीम की पहली वही हुसूल इल्म से मुताल्लिक है। मुल्क में 1 साल से जारी हिजाब तनाज़े का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और 2 जजों की बेंच ने अब इस मामले को समाअत के लिए बड़ी बेंच को भेज दिया है। हिजाब का मामला कर्नाटक के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ था और अब इस तनाज़े को देखते हुए कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो मुसलमानों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए खवातीन के लिए 10 कॉलेज खोलने जा रहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का कहना है कि इन 10 कॉलेजों में पढ़ने वाली खवातीन को क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाज़त होगी। ये कॉलेज कर्नाटक के कई शहरों में खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए वक्फ बोर्ड खुद फंड जमा करेगा। कर्डनी असेंबली ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दौरे मुसलसल जारी हैं। तमाम लीडरान अपने अपने तरीके से आवाम को अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। असल मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के दरमियान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इसमें अहम रोल अदा करेगी। इस दौरान बीजेपी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह भी वोट मांगने पहुंच गए। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने AIMIM लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने तक़सीम हिंद के वक्त गैर हिंदुओं के लिए अलग कौम बनाने में गलती की थी, वरना ओवैसी जैसे लोग आज जिन्ना ना बनते। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने हैदराबाद में हाल ही में सर कलम करने के मामले में गिरफ्तार लोगों को जेल से रिहा करवा दिया, इसलिए वोट के मामले में सबको सोचना होगा। वाज़ेह है कि AIMIM ने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के रुकन और साबिक जिला काउंसलर गुलाम मुर्तजा अंसारी को मैदान में उतारा है। ऐसे में मुस्लिम वोटों की तकसीम यकीनी है। हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स की एक और सनसनी और बॉक्सिंग के रंग में अपनी धाक जमाने वाली आलमी चैंपियन निखत जरीन को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत जरीन को अर्जुन अवार्ड दिया।
سال 2022 کے کھیلوں میں قومی ایوارڈز اور 2021 کے قومی ایڈونچر ایوارڈز چہارشنبے کو پیش کیے گئے۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک اثر تقریب میں یہ ایوارڈ پیش کیے گئے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ہر سال ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے قومی ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو شاندار کارکردگی کے ساتھ کھیلوں میں نمایاں مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج کے ایسے دور میں جہاں اداروں کی جانب سے اپنے ملازمین کو جائز حق نہیں دیا جاتا اور مختلف بہانوں سے ان کے معاوضے میں کٹوتی کی جاتی ہے، وہیں ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی نے بے مثال کارنامہ کر دکھایا ہے۔ اس سال یوم اساتذہ کے موقع پر ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے ذمہ داران نے وعدہ کیا تھا کہ ادارے میں 10 سال سے خدمات انجام دے رہے اساتذہ کو عمرہ پر روانہ کریں گے۔ چنانچہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اکیڈمی نے 25 اساتذہ کو ان کے شریک حیات کے ہمراہ مقدس سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ اکیڈمی کے کارپوریٹ آفس واقع ماسب ٹینک پر وداعیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مینیجنگ ڈائریکٹر ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی انور احمد و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے عازمین عمرہ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی۔ جدہ میں پہلے سے موجود اکیڈمی کے بانی و صدر نشین محمد لطیف خان نے جدہ تیرانگاہ پر عمرہ گروپ کا خیر مقدم کیا ہے۔ پہلی دفعہ جیسے ہوا ہے، انشاءاللہ ہر سال ٹیچرز ڈے کے پر ہم ٹیچرز کو تحفہ دیں گے۔ مسلم ٹیچرز جو ہیں، مسلم ان لوگوں کو عمرے کی سعادت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور جو نان مسلم ٹیچرز ہیں ان لوگوں کو دبئی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی جو نان مسلم ٹیچر سلیکٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کا دبئی کا پروگرام بہت جلد انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ وہ لوگ وہاں پہ دبئی میں اپنی ایک 6 دن کا یا 5 دن کا جیسے بھی ایک ٹور پیکیج ہے وہ مکمل کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ڈیجیٹل قرض دینے والے پلیٹ فارم صارفین سے زیادہ سود نہیں لے پائیں گے، نہ ہی غیر اخلاقی طریقے سے قرض وصولی کر پائیں گے۔ اس کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کے ترمیم شدہ گائیڈ لائنز آج جمعرات سے لاگو ہو رہے ہیں۔ یہ انتظامات 2 دسمبر سے پہلے لیے گئے ڈیجیٹل قرض پر ہی لاگو ہوگی۔ آر بی آئی نے مالیاتی اداروں کو انتظامات کرنے کے لیے 30 نومبر تک کا وقت دیا تھا۔ نئے اصولوں کے تحت قرض کی تقسیم اور وصولی کا پورا عمل صرف قرض لینے والے کے بینک کھاتوں اور ریگولیٹڈ اداروں کے درمیان کیا جائے گا۔ ڈاکٹروں نے ایک نفسیاتی مسائل کے 58 سالہ شخص کے معدے سے 187 سکے نکالے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جنوبی انڈین ریاست کرناٹک کے ضلع بیگا کوچ میں مذکورہ شخص کو الٹیاں آ رہی تھیں اور وہ پیٹ میں درد کی شکایت کر رہے تھے۔ بنگلورو میں ایچ ایس کے اسپتال کے ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ایشور کلبرگی نے بدھ کو بتایا کہ مذکورہ شخص جو شیزوفرینیا کے مریض ہیں، گزشتہ 2-3 ماہ سے سکے نگل رہے تھے۔ نگلے ہوئے سکوں کا مجموعی وزن 1.5 کلو ہے۔ اسپتال نے مریض کی اینڈوسکوپی کی اور معدے سے 187 سکے نکال دیے، جن میں 56 سکے 5 روپے، 51 سکے 2 روپے اور 80 سکے 1 روپے انڈین روپے کے تھے۔ سرجری کے بعد مریض کی حالت بہتر بتائی جاتی ہے۔ گجرات اسمبلی انتخابات 2022 کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ اس مرحلے میں 788 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس وقت نوساری کے ونسدات میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ سے قبل بی جے پی امیدوار کی کار پر حملہ کیا گیا۔ بی جے پی امیدوار پیوش پٹیل رات کو پرتاپ نگر سے ونڈر ویلا جا رہے تھے کہ ان کے قافلے پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ کار کا شیشہ ٹوٹنے سے پیوش پٹیل کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ بی جے پی امیدوار کی کار پر حملے کے سبب بی جے پی کارکنان مشتعل ہو گئے۔ بی جے پی کارکنان نے کانگریس پارٹی کے رہنما اننت پٹیل اور ان کے حامیوں پر حملے کا الزام لگایا۔ حملے کے بعد بی جے پی امیدوار اور ان کے حامی ونسدات پولیس اسٹیشن پہنچے۔ بی جے پی کارکنان کی بڑی تعداد پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئی اور کانگریس کے خلاف نعرے بازی کرنے لگی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چین نے اپنی جوہری توسیع کی رفتار جاری رکھی تو 2035 تک ممکنہ طور پر اس کے پاس 1500 جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ چین کی طرف سے 2030 تک جوہری ہتھیاروں کی تعداد 1000 کرنے کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ
2035 کے لیے جوہری ہتھیاروں کی تعداد سے متعلق پروجیکشن توسیع کی غیر تبدیل شدہ رفتار پر مبنی تھے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق چین اپنے جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائلوں کو بھی جدید بنا رہا ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ گجرات میں پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری، 89 سیٹوں کے لیے شام 5:30 بجے تک ڈالے جائیں گے ووٹ۔ کرناٹک وقف بورڈ نے باحجاب لڑکیوں کے لیے 10 کالج کھولنے کا کیا اعلان، ان 10 کالجوں میں پڑھنے والی خواتین کو ہوگی حجاب پہننے کی اجازت۔ اور مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے AIMIM سربراہ پر لفظی حملہ کیا، کہا اویسی بھارت میں سیکنڈ جناح ہے۔ BBN نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز۔ BBN چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع، اب BBN چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBN چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر BBN چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ BBN چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور BBN چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے، کیونکہ BBN ایک فری ٹو ایئر چینل ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واٹس ایپ پر میسیج کروانا ہے۔ ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک BBN چینل پہنچا دیں گے، جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ آپ تک BBN چینل کو پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ BBN چینل کو بھارت بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحافی ہیں اور BBN چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔